أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ سورہ انبیاء قرآن مجید کا 21 نمبر کا سورہ ہے، اس کی 2 آیات کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، جن کے نشانات ہیں 16 اور 17. آیت نمبر 16 کا ترجمہ یہ ہے کہ کیونکہ ہم نے آسمان و زمین کو اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کو کھیل کود یا تفریح کے طور پر تو نہیں پیدا کیا. اور آیت نمبر 17 کا ترجمہ یہ ہے، اگر ہم اپنی دل لگی ہی کے لیے کوئی کھلونا بنانا چاہتے تو اسے اپنے پاس ہی بنا لیتے اور خود ہی کھیل لیا کرتے. کسی ذی شعور مخلوق کو پیدا کر کے حق و باطل کی کشمکش کی جانکاہ تکلیفوں میں صرف تفریح کے لیے ہرگز نہ ڈالتے. کافروں کو جواب دیا جا رہا ہے کہ کافروں کا خیال ہے کہ انسان کو دنیا میں بس یوں ہی آزاد چھوڑ دیا گیا ہے، وہ جو چاہے کرے، کوئی اس سے پوچھ گچھ نہ ہوگی، کوئی حساب کتاب نہ ہوگا. چند دن کی اچھی بری زندگی گزار کر سب کو بس یوں ہی فنا ہو جانا ہے. کوئی دوسری زندگی نہیں ہے، کوئی جزا و سزا نہیں ہے. گویا یہ ساری کائنات بے معنی ہے، صرف کسی کھلاڑی کھلنڈرے کا کھیل تماشا ہے. زندگی کے کوئی معنی نہیں ہے، دیوانے کی بڑھ یا احمق کی بکواس ہے. اسے کہا جا رہا ہے کہ اگر ہم کوئی کھلونا بنانا چاہتے تو خود ہی بنا کر کھیل لیتے. یہ لاکھوں انسانوں کو خیر و شر کے سخت امتحان میں ڈال کر اس قدر سخت مشقت سے گزار کر ہمیں کیا فائدہ ہوتا. خواہ لاکھوں ذی شعور ذمہ دار انسانوں کو یہ سب بتانے کی کیا ضرورت تھی. اور کائنات کی تخلیق کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، بلکہ بے شمار حکمتوں اور مصلحتوں کا نتیجہ ہے. مشرکوں کے نزدیک کائنات ایشور کی لیلا یعنی خدا کی تماشاگاہ ہے، اور خدا کا مقصد معاذ اللہ صرف تماشا دکھانا ہے. اس آیت نے مشرکوں کے اس حماقانہ تصور کی نفی کر دی. محققین نے اس آیت سے نتیجہ نکالا، جیسا کہ تفسیر ماجدی میں لکھا ہے، کہ تخلیق کائنات کا ایک مقصد خود مخلوقات ہی کو فائدہ پہنچانا ہے. اس لیے تحقیقات میں کوئی الوہیت کی شان بان نہیں، یہ سب ہمارے منہ بولے خادم ہیں. اور شیخ الاسلام عثمانی نے اس آیت کی ذیل میں لکھا ہے کہ عقل مند کو چاہیے کہ تخلیق کائنات کے مقصد کو سمجھے اور دنیا کی زندگی کو صرف کھیل تماشا سمجھ کر اپنے انجام سے غافل نہ ہو، بلکہ خوب سمجھ لے کہ یہ دنیا آخرت کے لیے پیدا کی گئی ہے. ہر نیک و بد اور برے عمل کی جزا اور سزا ملنی ہے، اور ذرے ذرے کا حساب ہونا ہے. حق و باطل کی کشمکش میں ڈال کر کھینچاتانیاں کرانا اور اپنے لطف و تفریح کی خاطر دوسروں کو بلا وجہ تکلیفوں میں ڈالنا کوئی انجام کے لحاظ سے اچھا کام ہے جو ہم کرتے ہیں. زندگی کوئی رومی اکھاڑے کے طور پر نہیں بنائی گئی کہ انسانوں کو درندوں سے پڑوا کر ان کی بوٹیاں نچوا کر ٹھٹے لگائے جائیں. یہ تفہیم القرآن میں علامہ مودودی صاحب نے لکھا ہے. خدا کا اس قدر وسیع و عریض آسمان و زمین کو بنانا، قسم قسم کی موجودات کو فراہم کرنا، طرح طرح کے کھانے، لباس، سواریاں اور نعمتیں دینا، واضح طور پر بتا رہا ہے کہ اس کائنات کے پیدا کرنے کا ضرور کوئی مقصد ہے. مقصد اول تو یہ کہ مخلوقات کو دیکھ کر خالق کو پہچانا جائے، اور مقصد دوم یہ ہے کہ ان کے فنا پذیر ہونے کو دیکھ کر مانو کہ آخرت کی زندگی ضرور ہے. اس لیے کہ یہ ساری تخلیقات بے مقصد پیدا نہیں کی جا سکتی، اور جو حکیم ایسی عظیم تخلیقات کا خالق ہے وہ ضرور حکیم ہے، اور کوئی حکیم یا صاحب عقل اتنا بڑا کام بے مقصد نہیں کرتا. یہ تفسیر نمونہ میں لکھا ہے. سورہ انعام جو قرآن مجید کا 6 نمبر کا سورہ ہے، اس میں ارشاد الہی ہے کہ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون. تمام تعریف اللہ ہی کے لیے زیب دیتی ہے، جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تاریکیوں اور نور کو بنایا. اس لیے کہ باوجود انکار کرنے والے کافر مشرک اپنے ہی پالنے والے مالک کے ساتھ دوسروں کو
ہمسر ٹھہراتے ہیں۔ اب جو یہ موضوع ہے کہ عبرت کرنے کے لیے اور عبرت اور ڈرانے والی نصیحتیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ حضرت علی صاحب فرماتے ہیں کہ عبرت ڈرانے والی ناصح ہے، جو غور و فکر سے کام لیتا ہے وہ عبرت حاصل کرتا ہے، وہ خواہشات سے دور رہتا ہے، اور جو خواہشات سے دور رہتا ہے وہ ہر مصیبت سے محفوظ رہتا ہے۔ مزید مولا فرماتے ہیں کہ عبرت آموزی راہ راست کی طرف لے جاتی ہے، اور عبرت آموزی راہ راست کا فائدہ پہنچاتی ہے۔ جو عبرت حاصل کرتا ہے وہ بصیرت کو پا لیتا ہے، جو بصیرت کو حاصل کر لیتا ہے وہ فہم و فراست کو پا لیتا ہے، اور جو فہم و فراست کو پا لیتا ہے وہ عالم دین بن جاتا ہے۔ یہ نہج البلاغہ میں مولا کا خطبہ موجود ہے، اور مولا فرماتے ہیں کہ میں اپنے قول کا ذمہ دار ہوں اور اس کا پورا پابند ہوں کہ جس شخص کے سامنے موجود عبرت کی مثالیں واضح ہو گئیں اور اس نے ان سے سابق حاصل کیا تو تقویٰ اسے شبہات میں پڑنے سے روک دے گا۔ مزید سورہ نازعات کی آیت نمبر 26 میں ارشاد الہی ہو رہا ہے کہ ان فی ذالک لعبرۃ لمن یخشی، بے شک جو شخص اللہ سے ڈرے اس کے لیے اس میں عبرت ہے۔ قرآن مجید کا 12 نمبر کا سورہ ہے سورہ یوسف علیہ السلام، جس کی آیت نمبر 111 میں ارشاد ہوا لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، اس میں شک نہیں کہ ان لوگوں کے قصوں میں عقل مندوں کے لیے عبرت اور نصیحت ہے۔ زمانہ تمہیں عبرتیں سکھاتا ہے، یہ مولا علیہ السلام کا ارشاد ہے، اور مزید مولا فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے گزشتہ ادوار کے ہر دور میں عبرتیں ہی عبرتیں ہیں۔ ذرا سوچو تو کہ کہاں ہیں عمالقہ اور ان کے بیٹے، کہاں ہیں فرعون اور ان کی اولادیں، کہاں ہیں اصحاب الرس کے باشندے جنہوں نے نبیوں کو قتل کیا، پیغمبروں کے روشن طریقوں کو مٹایا اور ظالموں کے طور طریقوں کو زندہ کیا۔ جب کسی کام میں اچھے برے کی پہچان نہ رہے تو آغاز کو دیکھ کر انجام کو پہچان لینا چاہیے ہے۔ یہ بھی مولا علیہ السلام کا ارشاد ہے نہج البلاغہ کے حکمت 76 میں۔ روایت میں ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے آیت الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں قوم قبیلے کی کثرت پر اترانے نے غافل کر دیا یہاں تک کہ تم نے قبریں دیکھ ڈالی کی تلاوت کرنے کے بعد فرمایا کیا یہ اپنے باپ داداؤں کی لاشوں پر فخر کرتے ہیں؟ وہ سبب افتخار بننے سے زیادہ سامان عبرت بننے کے قابل ہیں، اگرچہ ان کے نشانات مٹ چکے ہیں اور ان کی خبروں کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے، لیکن چشم بصیرت ان کو دیکھتی ہے اور گوش عقل و خرد ان کی سنتے ہیں۔ وہ بولے مگر نطق و کلام کے طریقے پر نہیں۔ یہ دنیا تو مشقت اور فنا، عبرت اور تغیر کی جگہ ہے۔ اس کی عبرت کی یہ حالت ہے کہ تم ایسے شخص کو دیکھتے ہو جس کی حالت قابل رحم ہوتی ہے، اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے اس قابل ہو جاتا ہے کہ اس پر شک کیا جائے، اور قابل رشک آدمی کو دیکھتے ہو کہ چند دنوں میں اس کی حالت پر ترس آنے لگتا ہے۔ اس کی یہی وجہ تو ہے کہ اس کی نعمت جاتی رہی اور اس پر فقر و افلاس ٹوٹ پڑا۔ اس کے تغیر کی حالت یہ ہے کہ انسان اپنی امیدوں کی انتہا پہنچنے ہی والا ہوتا ہے کہ موت پہنچ کر اسے اس جگہ اچک لیتی ہے۔ یہ دنیا تو فنا و مشقت و عبرت کی جگہ ہے۔ اس کے تغیر کی حالت یہ ہے کہ تم ایسے شخص کو دیکھتے ہو جس کی حالت قابل رحم ہوتی ہے، اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے اس قابل ہو جاتا ہے کہ اس پر رشک کیا جائے، اور قابل رشک آدمی کو دیکھتے ہو کہ چند دنوں میں اس کی حالت پر ترس آنے لگتا ہے۔ اس کی یہی وجہ تو ہے کہ اس سے نعمت جاتی رہی اور اس پر فقر و افلاس ٹوٹ پڑا۔ اس سے عبرت حاصل کرنے کی صورت یہ ہے کہ انسان اپنی امیدوں کی انتہا تک پہنچنے ہی والا ہوتا ہے کہ موت پہنچ کر امیدوں کے سارے سلسلے توڑ دیتی ہے۔ نہج البلاغہ کا خطبہ ہے، جس کا نمبر ہے 114۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام مدائن سے گزر رہے تھے، آپ نے کسرا شاہران کے محل کے آثار کو دیکھا جو تباہی کے قریب پہنچ چکے تھے۔ آپ کے ایک ساتھی نے عبرت کے طور پر یہ اشعار پڑھے جن کا ترجمہ ہے کہ ان کے ویران گھروں پر ہوائیں چل رہی ہیں، گویا ان لوگوں کی ایک مقررہ مدت تھی جو ختم ہو گئی۔ یہ سن کر مولا علیہ السلام نے فرمایا تم نے قرآن مجید کی ان آیات کی تلاوت کیوں نہیں کی؟ کم ترکوا من جنات و عیون و زروع و مقام کریم و نعمۃ کانوا فیہا فاکہین کذالک وأورثناہا قوما آخرین فما بکت علیہم السماء والارض وما کانوا منذرین۔ مولا کے اس فرمان سے ہمیں یہ نتیجہ لینا چاہیے ہے، یہ سبق لینا چاہیے ہے کہ مولا نے اشعار کے
مقابلے میں قرآن کی آیات کو ترجیح دی۔ ہم بھی اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی بات کی دلیل پر شعر پڑھ دیتے ہیں بجائے شعر کہ ہمیں قرآن کی کوئی آیت پڑھنا چاہیے۔ خدا ہمیں دین اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔